قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، اسلامی قمری نیا سال شروع ہو چکا ہے. اسلامی سال جب ختم ہوتا ہے تو تب بھی یہ ہمیں ایک درس اور ایک سبق اور ایک عبرت سکھاتا ہے، اور جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں یہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو اس کا ابتدائی پہلا مہینہ محرم الحرام ہمیں ایک سبق اور عبرت سکھاتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد دکھاتا ہے. اور وہ زندگی کا مقصد اور عبرت اور سبق کیا ہے کہ جب بھی اسلامی سال ختم ہونے لگے اور دوسرا آنے والا نیا اسلام شروع ہونے لگے تو ہر ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے ساتھ احتساب کرے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اسلام کا یہ سال ختم ہو رہا ہے، اسلام کا یہ آخری مہینہ مجھے کیا درس دے رہا ہے، اور اسلام کا یہ ابتدائی پہلا مہینہ مجھے کیا درس دے رہا ہے اور کیا سبق سکھا رہا ہے. اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس میں مومن مسلمان سب سے عظیم الشان فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور حج تینوں قسم عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور مومن مسلمان ہر طرح کی مشقت اور تکلیف اس میں اٹھاتا ہے. تو حج جیسے عظیم الشان اجتماع ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے. اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. جب اس میں حج شروع ہو جاتا ہے تو مومن مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس اور سبق ملتا ہے کہ دیکھو اس اجتماع سے سبق سیکھو کہ یہ حج جیسا اہم فریضہ مومن مسلمان کو اس کی زندگی کا مقصد سکھا رہا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کی خوشنودی ہے کہ تن پر پورا لباس بھی نہیں ہے، اور اسی طرح پراگندہ حال ہے، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، اور لبیک لبیک کی صدا لگا رہا ہے، بے ساز و سامان ہے، بے یار و مددگار ہے. کیا درس دے رہا ہے کہ میرے زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کی خوشنودی. میں اس کے در پر آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر، مال حال اولاد سب کچھ چھوڑ کر اس کے در پر آیا. اس کے ساتھ ساتھ مومن مسلمان 10 ذی الحج کو قربانی والا عظیم الشان عمل
ابراہیم علیہ السلام کی یادگار وہ مناتے ہیں کہ مومن مسلمان کو ایثار اور قربانی اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ یہ زندگی کا مقصد بھی سکھا رہا ہے، اور زندگی کا مقصد کس طور پر تمہیں طے کرنا ہے، اپنے منزل مقصود تک کیسے پہنچنا ہے، قربانیوں کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، اور ایک ایسے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر کہ اس جذبے کو کوئی بھی نہ روک سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ کیسے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ شیطان نے کتنی مرتبہ ان کو بہکایا، ہر مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری ہیں، کیسے کیسے اس کو دل و دماغ میں وسوسے ڈالے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنے بیٹے کی قربانی انہوں نے دے دی۔ یہ جذبہ ہمیں سکھا رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین حضور علیہ السلام کے ساتھ تہرا رشتہ ہے، 3 رشتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کا 2 مرتبہ داماد، اور اسی طرح نسبی رشتہ بھی والدہ کی طرف سے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے نسب کے ساتھ ملتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینے میں بہت زیادہ دردناک شہادت مومن مسلمانوں کو ایک درس اور ایک سبق دے رہی ہے کہ اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، اور اے مومن مسلمان اس اسلامی سال کے اختتامی مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جو عبادتیں اس میں کی جا رہی ہیں، ان سب سے ایک سبق لے لے، ایک درس لے لے، اور ایک عبرت حاصل کر لے کہ تمہیں یہ مہینہ کیا سکھا رہا ہے۔ ایثار، قربانی، دیانتداری اور دین اور دینداری کے لیے مر مٹنا تمہیں سکھا رہا ہے۔ اور جیسے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی بہنی اسی طرح مومن مسلمان کو قربانی اور ایثار اور اسی طرح دین اور دینداری اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مر مٹنا سکھا رہا ہے۔ محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ایسی عظیم الشان شخصیت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی، دین اور اسلام کو ترقی بخشی، ایک ایسی عظیم الشان شخصیت، اور ایسی شخصیت کہ جس گلی راستے سے وہ گزرتے شیطان بھی بھاگ جاتا اس گلی اور راستے سے، اور اس شخصیت کو ایک مجوسی آ کر صبح کی نماز میں شہید کرتا ہے، اس کو پرچھا مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنے گہرے زخم کے باوجود بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ذرے کے برابر بھی اس میں کمی نہیں آتی ہے۔ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا لگتا ہے اس وقت بھی صحابہ کوئی نماز تو نہیں توڑتے ہیں، جلدی ہی دوسرا صحابی آگے ہو جاتا ہے، نماز پڑھا لیتا ہے، جماعت کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی آواز لگاتے ہیں کہ ہاں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا اسلام میں جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ دین سکھا کر گئے ہمیں، عملی طور پر انہوں نے اپنے جسم سے خون بہایا ہے، اپنے جانیں قربان کی ہیں، ہمیں یہ درس اور سبق دینے کے لیے کہ اے مومنوں اور مسلمانوں، زر اور زور کے نمائشوں سے مرعوب نہیں ہونا ہے، حق کے مقابلے میں کسی سے مرعوب نہیں ہونا ہے، روب میں نہیں آنا ہے، ڈر میں نہیں پڑنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے،
کہ جس مظلومی کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا جاتا ہے اور سارے اہل بیت کو شہید کیا جاتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے؟ دین اور دینداری کے لیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت اور یہ قربانی ہمارے سامنے ایک مقصد اور ایک سبق اور ایک درس چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور ان کا وہ عظیم الشان مقصد جس مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ آئے اور پھر مکہ مکرمہ سے کوفہ آئے اور کوفہ والوں نے ان کے ساتھ دغا کی اور ان کو وہاں پر شہید کیا ہے، وہ مقصد کیا تھا؟ ان کی شہادت اور ان کی قربانی اپنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنے اہل و عیال اور تمام اہل بیت کو قربان کر کے دیکھا ہے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا اللہ تعالیٰ کا دین، کہ اللہ تعالیٰ کا دین بول بالا ہو، دین اور دینداری کا بول بالا ہو، قرآن و سنت کا صحیح رواج ہو اور عام رواج ہونا چاہیے۔ یہ ان کا مقصد تھا، یہی وہ مقصد تھا، اور اسی مقصد نے ان کو مجبور کیا ہے مدینہ سے مکہ آنے پر، مکہ سے کوفہ جانے پر مجبور کیا اس مقصد نے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی اور اپنے آنکھوں کے سامنے اہل بیت کی قربانی دی، اسی مقصد نے کہ قرآن اور سنت کا صحیح رواج ہو ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے اندر، ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سرکاری اداروں میں قرآن اور حدیث کا صحیح رواج ہو۔ آج ہم لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت ہمیں پکار رہی ہے کہ تم لوگوں نے میرا مقصد چھوڑ دیا ہے، جس عظیم شان مقصد کے لیے میں نے اپنی قربانی دی ہے، اہل بیت کی قربانی دی ہے، ایک مظلومانہ شہادت میں نے لی ہے، قربانی دی ہے، جان دے دی ہے، وہ مقصد ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آج ہمارے زندگیوں میں قرآن اور سنت کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن اور سنت کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قرآن اور سنت کہاں ہے؟ ہمارے اداروں میں قرآن اور سنت کہاں ہے؟ آج دیکھو ہمارے معاشرے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم قرآن نہیں مانتے، ہم عدالت جائیں گے۔ ہماری عدالتوں میں برائے نام ٹیبل کے اوپر قرآن پڑا ہوتا ہے، چلتا تو لڑ نکالے کا قانون ہے۔ برائے نام ہمارے ججوں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں معاشرتی اور اسی طرح گھریلو مسائل ہوتے ہیں، نجی مسائل ہوتے ہیں، وہ ہمارے وکلاء نے سیکھے ہوتے ہیں، لیکن عمل اس پر نہیں ہوتا ہے۔ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی ہے، اس میں سر فہرست چیز کیا تھی؟ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا ہے۔ اس لیے اس وقت تو ظلم شروع ہو گیا تھا، یزیدی قانون شروع ہو گیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، عدل اور انصاف کا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے یہ مقصد رکھ کر چلے گئے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ضرب و زور کی نمائشوں سے مرعوب نہیں ہونا ہے۔ حق کے مقابلے میں زر اور زور کی نمائشوں سے مرعوب نہیں ہونا ہے۔ آج زر اور مادیت اور دوسرے زوراور لوگ اور زوراور ہتھیاروں اور دنیاوی نمائشوں کے سامنے ہم مرعوب ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں، ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، بس ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم زمانے کے بیکار لوگ ہیں، لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
زر اور زور کی نمائشوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا، جان دے دی اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کے لیے۔ آج ان کی شہادت اور ان کی وہ مبارک اور پاک روح ہمیں پکار رہی ہے کہ مسلمانوں کس طرف جا رہے ہو، کون سا مقصد تم لوگوں نے لیا ہوا ہے۔ ہمارے ارادے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے دل دماغ پر یہودیت، نصرانیت اور مشرکانہ سوچ وہ غالب ہو گیا ہے، ورنہ مسلمان تو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے، بس محنت کش ہوتے ہیں، طوفانوں کے سامنے آتے ہیں تو طوفان بھی رخ بدل دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں میں جرت ہوتی ہے، ایک ہمت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں وہ قوت نہیں ہے، وہ جرت نہیں ہے۔ اور تیسرا مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ حق کے لیے اپنا جان، مال اور اولاد قربان دینا، قربانی دے دینا، ان کی اپنی جان کی، اپنی مال کی اور اپنی اولاد کی۔ یہ تینوں چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں، اپنی جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے اور اولاد بھی پیاری ہے، لیکن حق کے لیے ان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا ہے۔ آج ہمارے یہ کیفیت ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں۔ اگر حق بات ہوتی ہے ہم حق کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ بزدلی ہم میں کہاں سے آ گئی ہے؟ مسلمان کی فطرت میں بزدلی نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود اپنے اندر اس بزدلی کو وجود دیا ہے۔ ہماری تگ و دوڑ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقصد یہ تھا کہ خوف و ہراس، مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرانا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم اس درجے پر آ گئے ہیں کہ ظاہری حالات اور ظاہری چیزوں پر، ظاہری مال و دولت اور مادیت پر ہمارا اعتماد ہے، لیکن اس احکم الحاکمین کی طرف ہماری نگاہیں نہیں اٹھتی ہے، ہماری سوچ اس کی طرف نہیں جاتی ہے کہ اللہ سے بھی ایک بار مانگ کر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے، اللہ کیسے دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات نے جن مقاصد کے لیے قربانی دی ہے اور جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی ہے اپنے جان کی اور اپنے اہل بیت کی، اس مقصد سے ہم بھٹک گئے ہیں۔ ہم میں سے اب ایسا کون ہو گیا کہ ان کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، ان کے نقش قدم پر چلے؟ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومن مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تو تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے دو حصے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایک حصہ، ادخلوا فی السلم یہ دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے مومن مسلمانوں ادخلوا فی السلم، کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ اب دیکھو، جو انسان اسلام لے آئے تو وہ مسلمان اور مومن کہلاتا ہے، اور جو انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے ہم اسے مسلمان اور مومن نہیں کہتے ہیں۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ایک مومن مسلمان آلریڈی مسلمان ہے، وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو پھر اس خطاب کا کیا مقصد ہے کہ اے مسلمان اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ وہ تو آلریڈی اسلام میں داخل ہے۔ اس کا جواب قرآن کی اس آیت میں کافۃ کا لفظ دیتا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ۔
گویا کہ اسلام میں داخل ہونا اور ہے اور اسلام میں پورا پورا داخل ہونا اور ہے۔ آج ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی برتن میں پانی لیں اور اس پانی میں آپ سکہ ڈالیں یا کنکر ڈالیں، وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس میں ڈوب گیا ہے، وہ سکہ اور کنکر پورا اس میں داخل ہو گیا ہے، لیکن یہ داخل ہونا پورا داخل ہونا نہیں ہے، انسیو ہے، یہ مضبوط داخل نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی اس سکے اور کنکر کو نکال کر باہر پھینک دے، لیکن آپ اس پانی میں رنگ ڈالیں اور رنگ کچھ دیر میں پورے پانی میں گھل جاتا ہے، اس طور پر گھل اور مکس ہو جاتا ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی تدبیر کریں اس رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح مل جاؤ، صبغت اللہ۔ ہر مومن مسلمان کو اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ صبغت اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کس کا رنگ بہت زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون، اور ہم تو خاص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ کون سا ہے؟ دین اور دینداری اور دین کے صحیح اعتقادات، دین کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں رنگ جاؤ، اور یہ رنگ بھی اس طور پر ہونا چاہیے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں، جیسے یہ کپڑا ہے نا، کپڑے میں رنگ نفوذ کرتا ہے، کپڑے میں رنگ ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ اندر بھی رنگ باہر بھی رنگ، اور یہ رنگ پھر کپڑے سے نہیں جاتا ہے۔ اس طور پر اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے دین اور احکامات کے ساتھ رنگنا ہے، اس طور پر رنگ دینا ہے۔ اور جیسے رنگ کپڑے پر نظر آتا ہے، اسی طرح مومن مسلمان پر اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات اس کے چہرے پر نظر آنے چاہیے، اس کے تن بدن اور اس کے دل و دماغ میں نظر آنے چاہیے۔ ہم میں ہے ایسا رنگ دین کا؟ ہم ایسے رنگے ہوئے ہیں۔ انڈیا کا ایک عالم بیان کر رہا تھا کہ وہاں کے حکومت اور سرکار نے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی ہے جو لاکھوں ہندوؤں پر مشتمل ہے، نوجوان ہیں، ان کو مسلمانوں کی بولی سکھاتے ہیں۔ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان، گھر بار میں خیر ہے، یہ مسلمانوں کی بولی ہے نا، انشاءاللہ، الحمدللہ، یہ ان کو سکھاتے ہیں۔ وہ باہر معاشرے میں نکلتے ہیں اور ہماری مسلمان بہنوں کو ورغلاتے ہیں، پھانستے ہیں اور ان کو مرتد کر دیتے ہیں۔ اور 3 انعام رکھے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے۔ پہلا انعام ان کے لیے نقد انعام ہے، 3 لاکھ روپے غالباً۔ دوسرا انعام ذاتی گھر بھی ملے گا، اور تیسرا انعام تمہیں سرکاری جاب بھی ملے گی۔ وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ایک میں سرکاری لڈو اور ایک میں بس کسی مسلمان بہن کو اور بیٹی کو بس پھانس لو، ان کو رشتے میں لے لو، فری میں بیوی بھی مل گئی۔ ہم مسلمان کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، سکے پانی میں پڑے ہوئے سکے اور پتھر کی طرح کوئی بھی نکال پر بار پھینک دے۔ صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں صحیح رنگنا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری شکل صورت تو مسلمانوں جیسی ہو لیکن ہمارا کردار مسلمانوں جیسا نہ ہو، بلکہ ہماری شکل صورت بھی مسلمانوں جیسی ہو، ہمارا رہن سہن، ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہماری گفتار، ہماری ساری چیزیں اسلامی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعوے تو اسلام کے کریں لیکن طور طریقے یہود و نصارہ کے اپنائے ہوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت بنی ہوئی ہے، اگر اس ادارے میں یقین سے تو نہیں کہتا ہوں، لیکن ہمارے بار معاشرے کی ایسی حالت بنی ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ کے کوئی بھی فنکشن ہو، چاہے ان کے مذہبی تہوار ہوں یا ان کے معاشرتی تہوار ہوں، کرسمس ہے، جو بھی ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اپریل فول ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، ہم ان میں خوشی خوشی شریک ہوتے ہیں، ان کو مبارکبادیں دیتے ہیں۔ ہمارے اس ادارے میں ایسے بھی ہیں، اگر ہم براہ راست شامل نہیں ہوتے ہیں
تو ان کے ساتھ کسی درجے میں تو شامل ہوتے ہیں نا، موبائل کے ذریعے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ شمولیت مقصد ہے نا، یا ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، یا ان کے ساتھ وہاں رل مل کے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اس میں ہے من کسر سواد قوم فهو منهم۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یار ہم تھوڑا سا تماشا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کو جج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یار ہم وہاں پر ٹھٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم وہاں پر مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن حدیث میں من کسر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی کسر سواد، جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ ان میں سے ہی شمار ہو گئے۔ آپ وہاں پر کسی نیت سے بھی چلے جائیں لیکن ان کی تعداد بڑھا کر وہاں پر گرما گرمی کو بڑھا دیا ہے۔ من کسر سواد قوم، تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہی ہے۔ آج ہماری شکل و صورت دیکھو، ہمارا لباس دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہماری باتیں دیکھو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، سارا غیر مسلموں کا ہے، یہود و نصارہ مشرکین کا ہے، ہندو کا ہے، سکھوں کا ہے۔ ان کی گفتار ہے، ان کی چال ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی 10 سنتیں بھی نہیں معلوم، بس 10 سنتیں بھی نہیں معلوم۔ اٹھنے کی سنت کیا ہے، لیٹنے کی کیا ہے، سونے کی کیا ہے، گھر میں بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ جس مقصد کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے بڑوں نے قربانی دیے، ہم اس مقصد سے بھٹک گئے اور اس درجے پر بھٹک گئے ہیں کہ ہماری مسلمانی ڈماڈول ہے، یوں ہل رہی ہے، بس کسی ٹائم بھی ہم یوں گر جائیں گے۔ ہماری یہ کیفیت بن گئی ہے۔ ہمیں اس کیفیت سے اور اس پستی سے نکلنا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اسلامی سال نیا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی سے اسلامی 1 سال نکل گیا ہے۔ خدا کے بندے، گزشتہ سال میں تو نے اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کی ہے، تو نے حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کتنے زندہ کیے ہیں، تو نے مومن مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، کس کا حق مارا ہے، کس کی غیبت کی ہے، کس پہ تہمت لگائی ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ قیامت کے دن پوچھی جانے والی چیز ہے۔ اس میں ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ اس قبر میں ان چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم اپنی زندگی کا ایسا جائزہ لیں اور جیسے نیا سال شروع ہو گیا اپنے سامنے ایک ہدف، ایک ٹارگٹ اور ایک مقصد رکھ لیں کہ مجھے اپنی زندگی میں بدلاؤ چاہیے، اور یہ زندگی میں بدلاؤ میں نہیں لاؤں گا، کوئی بھی نہیں لائے گا۔ جب میں اپنی زندگی میں بدلاؤ مانگتا ہوں تو میں بذات خود لا سکتا ہوں۔ مجھے خود اپنی زندگی کا سٹائل چینج کرنا ہے، اپنی زندگی مجھے اسلامی بنانا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مطابق مجھے اپنی زندگی بنانا ہے۔ گزشتہ سال کے جو کچھ مجھ سے فوت ہو چکا ہے اس کی تلافی مجھے اس سال میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ سب اس مقصد کے لیے تیار ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، اپنے گھر بار میں، بیوی بچوں میں تھوڑا تھوڑا بدلاؤ۔ یہ تھوڑا تھوڑا بدلاؤ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس کو ایک انقلاب بنائے گا، اور یہ انقلاب نسل در نسل چلتا جائے گا۔ جب تمہاری زندگی میں دین آ گیا ہے، نسل در نسل دین اور دینداری چلتی رہے گی۔ دعا کرو۔